بھی مشکل حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس عوام میں کی تکلیفیں بھی دور کرے گا، اور میرے قائد نواز شریف کا جو ایک ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کرو، اس پہ بھی ہم پورا ہوتے ہیں۔ قائد نے اگر مجھے سینیٹر بنایا تو یہ پنڈی شہر کا ہر ورکر سینیٹر ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ناصر محمود بٹ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد قافلے کی صورت میں حاجی ہاؤس ڈھوک رتا پہنچے تو لیگی کارکنان نے پروکار استقبال کیا، شاندار آتش بازی کی گئی، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ناصر محمود بٹ نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج میں نہیں بلکہ ڈھوک رتا کا ہر کارکن سینیٹر منتخب ہوا ہے۔ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عزت سے نوازا۔ میرے کارکنان میری پہچان ہیں۔ راولپنڈی شہر میں ترقی کا کام شروع ہوگا اور ہر مسائل کا ممکنہ حل عمل میں لایا جائے گا۔ ناصر بٹ نے اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ حاجی ہاؤس کے دروازے میرے کارکنان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس موقع پر لیگی رہنما نوید اختر المعروف نوید استاد اور راجہ یاسر افراش راجگان کی جانب سے نو منتخب سینیٹر ناصر بٹ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مبارکباد پیش کی گئی۔ آخر میں ناصر بٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا اور دعا کی گئی۔ عکاسی راجہ ساجد، رپورٹ حمزہ احسان۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ناصر محمود بٹ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، آج بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے، کیا کہیں گے؟ یہ جمہوریت کی کامیابی، جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے تو یہ آوازیں نکلتی تھیں کہ وہ فلاں ایم پی اے بک گیا، فلاں جماعت کا بندہ بک گیا۔ اب ایک دیکھیں روز بروز جب یہ پروسیس چلتا ہے تو ایک بہتری آتی ہے۔ آج یہ بہتری ہے کہ جس جماعت کا جتنا حق ہے اس کو مل گیا، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے سر، پارٹی نے ذمہ داری دی ہے، اب کیا پریورٹیز ہوگی آپ کی؟ میں ایک ورکر تھا، میرے قائد نواز شریف نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور مجھے میرے جیسے ورکر کو سینیٹر بنایا ہے، اور میری ذمہ داری ہے۔ میں پہلے ہی آ کے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنے ورکر کے لیے آیا ہوں، قائد کا حکم ہے۔ آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ شہر کے جو ورکر ہیں ان کا خیال کریں، ان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھیں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں میں بیٹھ کے اپنے ورکر کے لیے، مسلم لیگ کے ورکر کے لیے، پنڈی شہر کے لیے جتنا کچھ بھی ہو سکا میں اپنی کوشش سے زیادہ کام کروں۔ سر، اگر پرٹیکولرلی آپ کے حلقے کی بات کریں، یہاں پہ ہم نے وزٹ کیے، مسائل ہیں تو کیا پریورٹیز ہیں؟ سب سے پہلے کس مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں مسائل ہیں، اس کے آپ نے دیکھیں جو حالات تھے آج کل یہ جو چل رہا ہے کہ فلاں ججز کہتے ہیں جی ہمارے یہاں مداخلت ہوتی ہے، کام ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ یہ چیزیں جب ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر حلقے کے مسائل بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پانی کا مسئلہ تھا، اس پہ بھی ہم زیادہ توجہ دیں گے۔ صفائی کا مسئلہ ہے، آپ نے پتہ ہے جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ان کو سب کو جتنے صفائی کرنے والے تھے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 1 مہینے میں ہر جگہ صفائی ہو جائے۔ ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہتری آئے گی، اور یہ جتنے بھی مشکل حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عوام میں کی تکلیفیں بھی دور کرے گا، اور میرے قائد نواز شریف کا جو ایک ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کرو، اس پہ بھی ہم پورا ہوتے ہیں۔ آج آپ کا شاندار استقبال کیا، کارکنان کے لیے ایک پیغام دیں۔ یہ کارکنان نے مجھے عزت دی، یہ ان سب کا استقبال ہے۔ میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ یہ قائد نے اگر مجھے سینیٹر بنایا تو یہ پنڈی شہر کا ہر ورکر سینیٹر ہے۔ اس کی کوئی تکلیف جو ہوگی وہ میری ہوگی۔ میرا یہ حاجی ہاؤس صبح شام کھلا ہوگا۔ افسران کو بھی میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ نے اس خدمت کے لیے آپ کو ایک تو تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ عوام کے ٹیکس سے دی جاتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب جو انتظامیہ ہے وہ ورکر کا خیال کرے گی۔ جو ورکر سمجھے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گیا، یہ میرا دروازہ کھلا ہے، میں انشاءاللہ اس ورکر کا خیال بھی کروں گا، اور یہ میں انتظامیہ کو تنبیہ کروں گا انشاءاللہ کہ وہ بھی اپنے صدقے دل سے کام کریں گے۔ جہاں کہیں ضرورت ہو کسی عوام کو تکلیف بھی وہاں وہ پہنچیں گے۔ بہت شکریہ سر، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک۔ ناصر محمود صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کا کہنا ہے کہ کارکنان کے لیے حاجی ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔